السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کی سیگمنٹ بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، جانوروں کو بنایا، اسی طرح چاند ستارے بنائے، زمین آسمان کو بنایا، یہاں تک کہ ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ انسانوں کو رہنے کا سلیقہ، جانوروں کو جینے کا سلیقہ، اسی طرح چند پرند کو فضا میں آسمان میں رہنے کا سلیقہ، اسی طرح اشیاء کو وجود بخشی۔ ہر ایک چیز صرف اور صرف ایک ذات اور ایک اسم گرامی کی وجہ سے یہ تمام چیزیں وجود میں آئی، صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، جن کے آنے کی وجہ سے تمام لوگوں کو جینے کا سلیقہ ملا۔ اور یہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال زندگی عطا فرمائی، اور یہ 63 سال یہ اوپن گائیڈنس ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو آئے تھے اور جو آئے ہیں اور جو آئیں گے، ان تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جیسا کہ آپ سبوں کو پتہ ہے کہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور آپ سب کو اس کی عظمت، اس کی منقبت آپ سب کو پتہ ہے، اس کی عزت اور اس کی شہرت ہم سبھی کے دل میں۔ یہی وہ ماہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہی وہ ماہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ لیکن کچھ ایسے خرافات ہیں، کچھ ایسے بدعات ہیں جو اس ماہ مبارک میں، اس ماہ دن میں جو کی جاتی ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو، اب تمام حضرات کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا، اگر نہیں بھی پسند آ رہا تو ہمیں لکھ کے بتائیں، انشاءاللہ ہم اس کو دور کریں گے، اور ویڈیو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ہونے والی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کو اسلامکلی، ورلڈلی اینڈ لاجیکلی۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت اور منقبت کا درجہ رکھتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے، جس کو حقیقت در حقیقت آج کے زمانے کے حساب سے کہی جائے برتھ ڈے آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مناتے ہیں۔ اسی طرح نعرے بازی کرنا، جلسہ جلوس کا نکالنا، نعت خوانی کرنا، اس میں شریعت مطہرہ میں کہاں تک اس کی اجازت ہے، کیا چیز ہے، اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، یا پھر یہ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اس کو جاننے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مؤرخین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں متفق رائے نہیں ہے، اختلاف ہے، لیکن وفات کے سلسلے میں ایک متفق رائے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول یعنی سوموار والے پیر والے دن وفات ہوئی۔ تو اب یہ چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں منانا کیسا ہے، کیا اس کا ثبوت تابعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تابعین، بزرگان دین کے زندگیوں میں ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے؟ تو یاد رکھیں اس کا ثبوت کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے، نہ تابعین کے، نہ تابعین کے، نہ بزرگان دین سے، اسی طرح نہ اللہ والے کی زندگیوں میں تمام چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ نعوذ باللہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ عشق رسول نہیں تھے، ان کے دل میں عشق رسول کا جذبہ نہیں تھا اور ہمارے دل میں زیادہ ہے، تو یاد رکھیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم سے 1000 گنا بڑھ کر ہمارے صحابہ، تابعین، تابعین کی زندگیوں میں، دلوں میں، ذہنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت بڑھی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف خرافات اور بدعات ہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ ہر نئی چیز ایجاد ہونے والی بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے، ان تمام خرافات سے جو ماہ ربیع الاول کے مہینوں میں کی جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں سے ہم سبوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں یقیناً ہم سب محبت کرتے ہیں، ہم تمام مسلمان ایک امتی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم تمام لوگ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو چیز محبت کریں تو عشق رسول جو ہونی چاہیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر خواہش کے مطابق ہیں تو یہ دین میں بالکل غلو نہیں ہے، بالکل بدعت و خرافات نہیں ہے، لیکن اگر عشق رسول ہے، عشق محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اپنے خواہش کے مطابق، اپنے ذات کے موافق اگر آپ ان تمام چیزوں کا اپنے اظہار محبت کریں تو یاد رکھیں یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول، یقیناً آپ کے دل میں عبادت کا جذبہ ہے، یقیناً عشق رسول کا جذبہ ہے، لیکن صحیح معنی میں وہ خرافات اور بدعات ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ 4 رکعت فرض ظہر کی نماز ہے، اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم اس کو اس حکم الہی کو ہم اور آگے بڑھانا چاہیں، ہم اگر 1 رکعت اور بڑھ کر یا 2 رکعت اور بڑھا کر پڑھیں، 6 رکعت فرض نماز ادا کریں تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، سجدے کا الگ ثواب، اسی طرح قوموں کا الگ ثواب، اسی طرح جو ہم تسبیحات پڑھیں گے، تلاوت کریں، تمام چیزوں کا ثواب ملے گا۔ تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں ثواب کا تو ذریعہ ہیں، لیکن یہ چیزیں دین شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم اس کو اپنے دین میں نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ یہی ساری چیزیں بدعت و خرافات کا حصہ ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم سبوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ آج جب یہ چیز سمجھ گئے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا درست نہیں ہے، تو اسی طرح یاد رکھیں جو آج کے دور میں جو لوگ اپنا برتھ ڈے اسی طرح
اسی طرح برتھ ڈے مناتے ہیں اپنے بچوں کا خود کا، تو یہ چیز بھی اس سے ثبوت ملتا ہے کہ ان کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اب اس کو عقلی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو 2 عید دی، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. یہ عید ہیں جس میں ہم خوشی مناتے ہیں، ہے نا، اپنے خوشی ہونے کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح ہم دوسروں کے یہاں جاتے ہیں، کھانے پینے کا نظام ہوتا ہے. تو یہ عید اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے. یہ 2 ہی عید ہے. تیسری عید جو ہم مناتے ہیں جس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد رکھیں جب عید کا دن ہوتا ہے تو ہمیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک طرف تو اللہ نے کہا کہ عید آپ کی خوشی کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، دوسری طرف اگر روزہ رکھنے کو کہا جائے تو آپ روزے کی حالت میں آپ عید کو نہیں منا سکتے، کھا پی نہیں سکتے، دوسروں کے یہاں جانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ انسانی فطرت ہے نا کہ آپ روزے کی حالت میں زیادہ چل نہیں سکتے، خوشی منا نہیں سکتے. تو شریعت کا مزاج نہیں ہے. لیکن جب آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ ہر سوموار کے دن 12 ربیع الاول کے دن وہ روزہ رکھتے تھے. اور روزہ رکھنا اس چیز کی علامت ہے کہ یہ خوشی کا دن نہیں ہے نا، یہ خوشی کا دن ہے. دیکھیے خوشی ہونا ایک الگ چیز ہے، یقیناً ہمیں خوشی ہے، اس کی بدولت تو یہ دنیا بنائی گئی، کائنات سجائے گئے، اسی طرح زمین آسمان وجود میں آئی، ہم سبوں کو جینے کا سلیقہ ملے، یقیناً ہمیں اس چیز کی خوشی ہے. لیکن اتنے بڑے پیمانے پر کی جائے جس کی نہ تو حدیث میں ثبوت ملتی ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہوتی ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، اس کے باوجود یہ کہ ہم اگر اتنے بڑے پیمانے پر منائیں کہ ایک بڑے مجمع میں لوگ آ کے بیٹھے ہیں جس کو بالکل دین کا حصہ سمجھے، عبادت کا حصہ سمجھے، تو یقین مانیے یہ بدعت و خرافات ہے. ہم سبوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ ایک طرف تو آپ کی عید ہو، دوسری طرف آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے. کہ اگر یہ عید ہوتی، اگر اس دن خوشی منانے کا دن ہوتا تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو روزہ نہیں رکھتے، بلکہ جیسے ہم لوگ مناتے ہیں، جیسے آپ لوگ مناتے ہیں، اس دن کو بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کا حکم دیتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. جس سے یہ پتہ لگا، اب اس کو اس طرح سمجھے کہ ایک شخص کا ولیمہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہونے کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ آپ 3 دن روزہ رکھیں تو بتائیے خوشی کس چیز کی ہے؟ خوشی کا موقع ہے، اگر آپ کھانے پینے کا موقع ہے، گھومنے پھرنے کا موقع ہے، آنے جانے کا موقع ہے. اب اس صورت میں اگر آپ کو کہہ دی جائے کہ آپ 3 روزہ رکھیں تو ایک طرف تو خوشی کا موقع ہے، دوسری طرف آپ کو خوشی سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھے کہ آپ اگر روزہ رکھتے تو ان بہت ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں نا. تو شریعت کا مزاج بالکل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم سبوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان خرافات سے، ان بدعات سے بچنے کی ضرورت ہے. یقیناً یہ ماہ مبارک مہینہ ہے، آپ روزے رکھیں، اسی طرح غریبوں کو کھانا کھلائیں، محبت کا اظہار کریں، ایسے طرح کریں کہ ایسا نہ لگے کہ ایک بڑے پیمانے پر بدعات و خرافات کا آپ کو حصہ بننے کی بالکل یقیناً ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرے تو یاد رکھیں وہ مردود ہے اور ناقابل برداشت ہے. تو ہم سبوں کو اس بدعات و خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو بدعات و خرافات سے اور اسی طرح اسی ایجاد کی ہوئی چیزیں، ان تمام چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور شریعت مطہرہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ نیک ویڈیو میں بہت جلدی ملاقات ہوتی ہے.